یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. زندگی نام دل کی زندگی کا ہے، اور دل کی زندگی اللہ کی یاد سے ہوتی ہے، روٹی اور ٹکڑے سے دل کی زندگی نہیں ہوتی. یہ بدن کی زندگی ہے جو روٹی سے ہوتی ہے، تو وہ اتنی عارضی ہے کہ روٹی ملنے میں دیر ہو جب بدن مرجھانے لگتا ہے، اور منقطع ہو جائے روٹی تو بدن کھل جاتا ہے. عارضی زندگی. لیکن قلب کی زندگی دوامی ہے، اس لیے کہ ذکر اللہ جو زندگی پیدا کرتا ہے وہ دوامی زندگی ہوتی ہے، وہ قائم ہو جاتی ہے نفس کے اندر. تو فرمایا گیا کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے غافلوں میں جیسے مردوں کے اندر کوئی شخص زندہ بیٹھا ہوا ہو. تو انسان اگر ذاکر بنے گا تو سارے ذاکروں پر بڑھ جائے گا، اور یہ غافل بنے گا تو سب سے زیادہ بدتر ہو جائے گا. مستحق تھا کہ زیادہ ذکر کرتا، بن گیا غافل. تو پتھر بھی اس سے اچھا، جانور بھی اس سے اچھے، درخت کی ٹہنیاں بھی اس سے اچھی، کیونکہ سب ذکر میں مشغول ہیں. یہ سب سے زیادہ ذلیل اور بدتر. اور اگر ذکر پر آ جائے تو ہر ذاکر اس کے نیچے ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر جامع ہوگا جو اور انواع کو میں اثر نہیں. تو ذکری فی الحقیقت غذا ہے روح کی، اور ذکری فی الحقیقت زندگی ہے انسان کی. غذا روحانی ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور کمل اولیاء غذائیں قلیل ہوتی ہیں، قوتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. وہ قوت در حقیقت یاد خداوندی سے پیدا ہوتی ہے ان میں. حدیث میں ہے کہ آپ نے ممانعت فرمائی امت کو کہ صوم وصال مت رکھو، یعنی روزے پر روزہ مت رکھو بلا افطار کیے. سحر بھی کھاؤ، افطار بھی کرو، کھا پی کر اگلا روزہ رکھو. بلا کھائے پیے روزے پر روزے رکھتے چلا جانا، اس کو صوم وصال کہتے ہیں. تو اس کی ممانعت فرمائی. احادیث میں ہے کہ آپ رکھتے تھے صوم وصال، 15 دن مسلسل روزہ ہے آپ کا، بلا کھائے پیے روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو آپ نے ممانعت فرمائی تھی، اور خود حضور صوم وصال رکھتے ہیں. فرما ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا ہے پلاتا ہے، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ یہ کھلانا اور پلانا کیا تھا؟ یہ پلاؤ اور زرزے کے دسترخوان نہیں اترتے تھے آسمان سے، وہ ذکر اللہ اور یاد حق غذا تھی جو روح میں پیوست تھی. اس سے روح زندہ تھی اور روح سے بدن زندہ تھی. تو اللہ کا ذکر جب رگ و پے میں سما جاتا ہے، غذاؤں کی حاجت کم ہو جاتی ہے آدمی کو، پھر زندگی کا دار مدار ذکر پر ہو جاتا ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے واقعہ سنا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بانی ہے دارالعلوم دیوبند کے، کہ اخیر عمر میں یہ فرمایا انتقال سے چند ماہ پیش کر کہ اب بحمد اللہ بقائے حیات کے لیے مجھے کھانے پینے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، اتباع سنت کے لیے کھاتا اور پیتا ہوں. زندگی باقی رکھنے کے لیے کھانے پینے کی حاجت نہیں رہی. تو جب ذکر اللہ رگ و پے میں رچ جاتا ہے، پھر زندگی کا دار مدار روٹی پر نہیں ہوتا، ذکر پر رہ جاتا ہے. خود اپنی ذکر سے آدمی زندہ ہوتا ہے، اپنی قوت روحانی سے اس کی بقا ہوتی ہے، اس کی حیات ہوتی ہے. تو اصل زندگی نام ہے فی الحقیقت یاد حق کا. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زندگی نام ہے، نام محبوب کا، وصال محبوب کا. محبوب کا نام آتا ہے تو محب اور عاشق میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. اگر ایک شخص کسی کی محبت میں گرفتار ہے اور رات دن اس کے دھیان میں غرق ہے، محبوب اس سے جدا ہو جائے، فراق میں پڑا ہوا گھل رہا ہے، گھلتے 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 چارپائی کو لگ گیا، ہلنے جلنے کی سکت نہیں، کھانا بھی چھوٹ گیا، پینا بھی چھوٹ گیا، چارپائی پر پڑا ہوا ہے، ذکر محبوب میں ہر وقت گرفتار ہے، طاقت اٹھنے کی باقی نہیں. ایسے وقت کوئی آ کے کہہ دے کہ وہ آ گیا تیرا محبوب، ایک دم اٹھ بیٹھے گا. کہاں ہے؟ کس نے کہا؟ یہ جان کہاں سے آئی اس کے اندر؟ کیا اس نے کوئی روٹی کھائی؟ کیا کوئی یاقوتی کھائی؟ نام ہی تو آیا محبوب کا کہ مردہ ایک دم زندہ ہو گیا اور اٹھ بیٹھ. معلوم ہوا کہ زندگی نام ہے کسی محبوب چیز کے وصال. اب اگر کسی کو محبت ہو گئی روپے پیسے سے، تو جب تک روپے پیسے کا نام آتا رہے گا سامنے، اس میں زندگی ہے، اور وہ منقطع ہو جائے تو اس کی جان پہ بن جائے گی.
بعض آدمی دیوالیہ ہوتے ہیں، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اس لیے کہ محبوب چھن گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ تو زندگی نام ہے وصال محبوب۔ کسی کو محبت ہو جائے کسی عورت سے، وہ جب تک پاس موجود ہے وہ زندہ ہے، وہ چلی جائے تو فراق میں گھل گھل کر جان دے دے گا آدمی۔ تو نام ہوا زندگی فی الحقیقت وصال محبوب۔ کسی کا محبوب دولت ہے، کسی کا محبوب عورت ہے، کسی کا محبوب عزت ہے۔ جن کا محبوب اللہ رب العزت ہے وہ اس کے نام پر زندہ ہیں۔ جب تک ذکر حق ہے ان میں زندگی ہے، یہ منقطع ہو جائے ان کے لیے موت ہو جاتی۔ تو جن کا دل اٹک چکا ہے پروردگار حقیقی سے اور رب العزت سے، ان کی زندگی یہی ہے کہ وہ ہر وقت ذکر اللہ کیے جائیں، نام حق لیے جائیں۔ جب اس میں کمی آ جائے گی یوں محسوس ہوگا کہ ہم ختم ہو گئے۔ بر دل سالک ہزاراں غم بود، غرض باغ دل خلال کم بود۔ سالک کے دل پر ہزاروں غم اور پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے غم کا، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ باغ دل میں سے ذکر اللہ کا کوئی خلال کم ہو گیا ہے، تو موت کی برابر ہو جاتا ہے ایک ذاکر کے لیے۔ وہ سمجھتا ہے اب میں زندہ نہیں۔ ذاکرین کے اوپر بعض اوقات قبض طاری ہوتا ہے، اس قبض میں کا اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ذکر اللہ باقی نہیں ہمارے اندر، اور حق تعالیٰ سے جو تعلق تھا اس میں کمی آ گئی، تو بعض اوقات خودکشی کر لی ہے قبض زدہ لوگوں نے۔ اگر سنبھالنے والے موجود نہ ہوں اور مربی نہ سنبھالے تو قبض کی حالت میں خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے آدمی۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آ چکی پہلی اور نبوت سے آپ سرفراز فرما دیے گئے، پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد میں وحی منقطع ہو گئی اور ایک عرصہ بیچ میں گزرا کہ انقطاع ہو گیا وحی کا۔ آپ کے قلب مبارک پر ایک غم اور ایک گھٹن طاری ہوئی اور قبض طاری ہوا۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرا جی چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں، کہ اب زندگی کس کام کی جب وہ شے باقی نہیں جس سے محبت ہے، حتیٰ کہ ارادہ کر کے پہاڑ کے اوپر آئے کہ اپنے کو گرا دوں نیچے، کہ پیچھے سے کسی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے چاہا کہ گر پڑے کہ پیچھے سے آواز دی کسی نے یا محمد، آپ نے ادھر ادھر دیکھا کوئی موجود نہیں تھا۔ تو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے جب قبض کی تو موت کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ سالک یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی۔ تو زندگی نام ہے فی الحقیقت یاد خدا بندی کا، ذکر اللہ کا، یاد حق کا۔ ہم چونکہ رات دن مشغول ہیں کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اس لیے ہم نے زندگی اسی کو سمجھ لیا ہے۔ اس کوچے سے نابلد ہیں جو حقیقی زندگی کا سرچشمہ ہے، جو آ گئے اس کے اندر، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ حقیقی زندگی یہی۔ تو اس کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مثل الذاکر فی الغافلین کمثل الحی فی الاموات، ذکر کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے جیسے کوئی زندہ بیٹھا ہوا ہو مردوں کے اندر۔ تو مردنی ہے غفلت اور زندگی ہے ذکر۔ پھر اس کا عجیب اور عظیم ثمرہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں قانون مکافات، جیسا انسان خود کرتا ہے ویسا ہی ادھر سے معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا گیا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جسے یہ پسند ہے کہ میں جلد اللہ سے جا ملوں، اللہ کو یہ پسند ہے، انتظار ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے ملے گا۔ جو ادھر سے معاملہ وہی ادھر سے معاملہ۔ تو فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو تو میں تمہاری یاد کروں، اگر تم ذکر اللہ کرو گے تو میں تمہارے نفس کا ذکر کروں گا۔ فرمایا گیا حدیث میں کہ اگر بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں، جو بھرے مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے میں ملائکہ کے مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جس نوع کا یہ ذکر کرے گا اسی نوع کا وہاں ذکر کرے گا۔ تو ذاکر جب ذاکر بنتا ہے تو انجام کار مذکور بن جاتا ہے۔ ادھر سے ذکر کیا ادھر سے اللہ نے ذکر کیا تو مذکور بن گیا۔ تو اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا تذکرہ رہے اللہ کے یہاں تو اللہ کا تذکرہ یہ شروع کر دو، جتنا یہ یاد کرے گا اتنا ہی وہ یاد کریں گے۔ دیکھیے اگر کسی بڑے حاکم کے یہاں، وزیر اعظم کے یہاں، پریزیڈنٹ کے یہاں آپ کا کچھ تذکرہ آ جائے اور آپ سن پائیں کہ آج میرا ذکر کیا تھا پریزیڈنٹ نے،
تو عزت و افتخار سے سر اونچا ہو جاتا ہے، اخباروں میں چھاپتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ کیا آج پریزیڈنٹ نے، اس لیے کہ ایک بڑی ذات جو عزت والی کہلاتی ہے